बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। पूरा फैसला मेरे सामने आ गया है, तफसीलात मेरे सामने है लिखी हुई। वो आलमी अदालत इंसाफ का वो फैसला जिसका सबको इंतज़ार था कि जो साउथ अफ्रीका की पटिशन पे हुआ था इसराइल के ख़िलाफ़ कि गाज़ा के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, तो उसको मान तो लिया गया, उस पटिशन को तो मान लिया गया, उसमें से काफ़ी शराइत जो थी उनको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। लेकिन इस फैसले के बावजूद अब लगता ही है कि इसराइल को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, और वो ऐसी बात है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इसराइल ने तो साउथ अफ्रीका को उसके ख़िलाफ़ मुआशी पाबंदियाँ वगैरह सब का इजरा कर दिया। उनका ये भी कहना है कि जी जनूबी अफ्रीका को यानी साउथ अफ्रीका को जो हमारे ख़िलाफ़ उसने पटिशन दी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, अब उसको उसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ यमनी हुसी जो हैं उन्होंने रेड सी के अंदर एक बार फिर अमेरिकन अफवाज के जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, और यमनी हुसियों की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए। लेकिन अमेरिकन अफवाज अब आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि पीछे हटने पे आमादा हो रही हैं। थोड़ा थोड़ा वो डायरेक्ट उस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहते, डायरेक्ट उसको फेस नहीं करना चाहते। वो होता है ना कि आप जवाब दें तब बुरे और ना दें तब बुरे, तो वो अजीब एक सिचुएशन में फंस गए हैं। और रशिया ने अमेरिका और यूरोप को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है। यमनी हौसियों के वफ्द की जब रशियन दारुल हुकूमत में बातचीत करने के लिए मौजूदगी, यानी इस खबर ने अमेरिका और यूरोप पे बिजलियां गिरा दी। तो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने तैयारा करने वाले वाक़े पर यूरोप को अंजाम के लिए तैयार रहने की धमकी दे दी है। वो क्या मतलब है इसका, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स हैं वो आपको खुद मिलती रहेंगी। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि आलमी अदालत का फैसला आ गया। आलमी अदालत में जनूबी अफ्रीका की गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी पर इसराइल के ख़िलाफ़ मुकदमे की समाअत जो है वो 11 और 12 जनवरी को हुई थी। फैसला सुना दिया गया। अब फैसले में कहा गया है कि साउथ अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल पर अक़वाम मुत्तहिदा की नस्ल कशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर अदालत में फ़रीक़ैन ने हिमायत और मुखालफत में दलाइल भी आके दिए। तो आलमी अदालत इंसाफ के सदर, जिनका ताल्लुक अमरीका से, उन्होंने फैसले में कहा कि इसराइल की गाज़ा में नस्ल कशी का मुकदमा सुनना जिनीवा कन्वेंशन के तहत अदालत के दायरे इख्तियार के अंदर आता है। तो ये तो सुनना है। और फैसले में कहा गया कि इसराइल की गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी के इल्ज़ामात में कुछ दुरुस्त भी साबित हुए हैं। जनूबी अफ्रीका के दलाइल में कानूनी वज़न है और इसलिए इसराइल के खिलाफ केस को खारिज नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी अदालत इंसाफ को नस्ल कुशी के मुकदमे का आत्मी फैसला सुनाए बगैर भी हंगामी बुनियादों पर इकदामात का इख्तियार रखती है। तो आलमी अदालत ने इस इख्तियार की बुनियाद पर इसराइल को नस्ल कुशी के इकदामात से भी रोका और इसराइल को नस्ल कुशी पर अपने फौजियों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर तहकीकात करने का भी हुक्म दे दिया। तो आलमी अदालत इंसाफ के जो सदर है उन्होंने फैसला सुनाते हुए इसराइल को गाज़ा में इंसानी इमदाद की रसाई में और तमाम रुकावटें ख़त्म करने का भी हुक्म दे दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और आलमी अदालत इंसाफ के सदर ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को इंसदाद नस्ल कशी के कवानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ है और इसराइल की फ़ौज कशी से शहरी आबादी बुरी तरह मुतासर हुई है और हो रही है। अब फैसले में गाज़ा में ख़वातीन और बच्चों की वहशियाना बमबारी में हलाकतों और शहादतों और इसराइल की जानिब से मुहासरे और पानी की बंदिश और इमदादी सामान की तरसील में रुकावट का भी खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया है। तो सदर जो आलमी अदालत इंसाफ के, उन्होंने कहा कि इसराइली ऑपरेशन के दौरान गाज़ा में शहरियों को ज़बरदस्ती नकल मकानी पर मजबूर किया गया और अस्पताल, तालीमी इदारे, इबादत गाहें, उन समेत गाज़ा के बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। अब ये वो बातें जो आलमी अदालत इंसाफ खुद मान रही है, उनके सदर कह रहे हैं ये बातें। इन तमाम दलाइल की बुनियाद पर फैसले में कहा गया कि कवानीन जनूबी अफ्रीका की गाज़ा में नस्ल कुशी के मुकदमे को चलाने की इजाज़त देते हैं। यानी इसराइल ने दरख्वास्त की थी कि हमारा मुकदमा ना सुना जाए, ये इसका उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया और अंडर द लॉ साउथ अफ्रीका की जो प्ली है, पिटीशन है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब आलमी अदालत के इस फैसले को सुनने और पढ़ने के बाद समझ नहीं आ रहा कि इस पर खुश होना है कि इस पर नहीं खुश होना। पहले तो मैं एक प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ ना, साम्राज्य निज़ाम की हकीकत को जानना है, इसके लिए तो अल्लामा इकबाल की दो बड़ी खूबसूरत नज़में हैं ना, एक वो लाजमी पढ़ें, पहली इब्लीस की मजलिस शूरा और दूसरी लेनिन खुदा के हजूर में। ये दोनों आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इन नज़मों के अंदर जो आलमी साम्राज्य हैं वो उनके चेहरों से नकाब उतार के खींचा गया, उतारा गया, फेंका गया। बहरहाल आलमी अदालत इंसाफ ने यह तो मान लिया कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की जा रही है।
ان کے گھر، ان کی عبادت گاہیں، ان کے اسکول، ان کے اسپتال، ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی مان لیا گیا کہ اسرائیل کے خلاف بہت سے الزامات ثابت ہو گئے ہیں۔ لیکن کتنی صدم ظرفی کی بات ہے کہ اسرائیل کے خلاف فوری طور پہ کسی سطح کا ایکشن نہیں لیا گیا اور فوری طور پہ نہ ہی کسی کارروائی کا حکم دیا گیا، یعنی کہ اسرائیل کو مزید وقت دے دیا گیا کہ وہ فلسطینیوں کو اور قتل عام کرے اور وہاں پہ بے دردی سے خون خرابہ کرے اور وہاں پہ مساجد کو شہید کرے، اسپتالوں کو گرائے، اگر کوئی رہ گیا، اگر کوئی بچ گیا تو۔ بہرحال اس فیصلے کے کچھ اور اثرات بھی ہوں گے، اور یعنی کہ دنیا اور عالمی ادارے ابھی تک بھی امریکہ اور اسرائیل کی گرفت میں ہیں، یہ تو پتہ چل گیا آپ کو۔ رشیا اور چائنا کی طرف سے اثر رسوخ کے اقدامات اور دعووں میں در حقیقت وہ طاقت نہیں ہے جس کا وہ کلیم کرتے ہیں، جو دکھائی جا رہی ہے، یا پھر تصویر کا یہ دوسرا رخ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی منافقت سے کام لے رہا ہے اور فلسطین کے مظلوم اور بے بس عوام جو ہیں وہ بس بیٹھے ہیں آسمان تلے اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو ستم ظریفی کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ ظالم کو ہی مداوا کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ محترم عالمی عدالت نے اسرائیل سے درخواست کی ہے کہ جناب جن فوجوں کو اسرائیل نے خود بھیجا ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرے، تو یہ تو نہیں ہوگا اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ کیسا ایک عجیب سا مذاق ہے کہ اب مزید کارروائی کرنے کے نام پہ یہ مقدمہ پتہ نہیں کتنے سال چلنا ہے، مجھے نہیں پتا وہاں پہ کتنے سال چلتا ہے، لیکن یہ چھوٹا موٹا تو نہیں ہوگا۔ اور تب تک ان معصوم فلسطینیوں پہ کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یعنی ہم لوگ تو اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ بہرحال فیصلے میں بے گھر فلسطینیوں کی اذیت کو یکسر آپ سمجھے کہ ایک دم سے اس کو نظر انداز کر دیا گیا، اور اسرائیل کو بے گھر فلسطینیوں کو ہرجانہ ادا کرنے یا پھر اسرائیل کے خلاف کسی قسم کے اقدامات کرنے کا ذکر نہیں ہوا۔ اب اس سے تو اسرائیل کو مزید شے ملے گی، مزید آشیرواد ملے گی۔ تو اسرائیل نے جنوبی افریقہ آنے اور جانے والی فلائٹ سے پابندی عائد کر دی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ کو اسرائیلی مخالف اقدامات کی ہر صورت اب قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور انہوں نے مزید اقدامات کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ تو ناروے کے وزیر خارجہ نے کہا کہ لگتا ہے 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت کے بعد سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جو ہے وہ پیرالسس کا شکار ہو گئی ہے، تو اس کو فالج ہو گیا۔ اب ناروے کے وزیر خارجہ نے اس بات کی حمایت کی ہے کہ فلسطینی اداروں کو اپنے علاقوں پہ مکمل اجارہ داری ہونی چاہیے اور اسرائیل کو ناجائز قبضے سے باز آ جانا چاہیے، اور جارحیت کے باوجود اسرائیل اب تک غزہ میں اپنا ایک بھی فوجی ہدف جو ہے اس کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو یہ بذات خود اس کی ایک ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب ناروے ایک وسیع فلسطینی اتحاد کی حکومت بنانے کے حق میں ہے، اور وہ بین الاقوامی کوششوں کا حصہ ہے جس میں مغربی اقوام کا مقصد فلسطینی اتھارٹی کو کلیدی کردار دینا ہے۔ اور فلسطینی وزیر خارجہ ریاض مالکی جو ہیں انہوں نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اور کہا ہے کہ ICJ نے یہ واضح کر دیا کہ کوئی بھی ملک یا شخص جو ہے وہ قانون سے بالا تر تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی عدالت نے اسرائیل کے جرائم اور استثناء کی روایت کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ فلسطین میں کئی دہائیوں سے قبضہ کیے ہوئے ہیں اور وہ اس کی حمایت بھی ہوتی رہی ہے۔ تو حماس کے ایک سینئر عہدیدار جو ہیں انہوں نے خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ یہ فیصلہ ایک اہم پیش رفت ہے جس سے اسرائیل کو تنہا کرنے اور غزہ میں اس کے جرائم کو بے نقاب کرنے میں اہم رول پلے ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہیں بنجامن نیتن یاہو، انہوں نے اس فیصلے کی مذمت کی اور اس بات کا اعادہ کیا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور اس حق سے انکار کرنے کی ناقص کوشش یہودی ریاست کے خلاف صریحاً جانبداری ہے۔ تو غزہ کی وزارت صحت کا تو بتانا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوجوں کے حملوں میں مزید 183 افراد شہید ہو گئے ہیں، 377 جو ہے وہ بے گھر ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس شہر میں مہاجرین کے کیمپ اور عوامی سہولیات کے مرکز پہ پھر شیلنگ کی ہے، اور جبکہ العمل ہسپتال پہ فائرنگ سے وہاں موجود لوگوں نے ہسپتال ہی چھوڑ دیا۔ کیا کرے ہسپتال میں؟ ہسپتال کے اندر آدمی علاج کرا رہا ہے، زندہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اوپر سے فائرنگ ہو جائے، اس پہ قبضہ کر لے۔ بہرحال تو اسرائیلی فوج نے ہسپتال سے باہر نکلنے والوں پہ بھی فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں 2 سگے بھائی شہید ہو گئے، اور اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فضائیہ نے حملوں میں آپریشن سینٹرز اور اسلحے کے گودام بھی تباہ کیے ہیں، جبکہ ان حملوں میں اینٹی ٹینک پوسٹ بھی تباہ کی گئی ہیں جو کہ فلسطینی مزاحمت کار جو ہیں حماس والے وہ استعمال کر رہے تھے۔ تو اسرائیلی فوج کی یہ کارروائیاں باوجود اس کے جاری ہیں کہ عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ آ چکا ہے۔ کوئی بھی ملک اسرائیل کو فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے مجبور نہیں کر رہا، کوئی ملک، نہ کوئی بائیڈن، نہ کوئی اور، نہ تو شیعہ، نہ فلاں، نہ ڈکا۔ رشیا نے بہرحال یورپ اور امریکہ کو ایک بڑی سرپرائز دے دی ہے، اور یمنی حوثیوں کے وفد سے رشین دارالحکومت میں بات چیت کرنے کی موجودگی جو ہے، اس خبر نے امریکہ اور یورپ میں بجلیاں کرا دی ہیں۔ ساتھ ہی رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے طیارہ گرنے کے واقعے پہ پورے یورپ کو خبردار کر دیا کہ جی اچھا سنبھل کے رہنا۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ یمنی حوثیوں کے ریڈ سی کے اندر کارروائیاں مزید تیز ہو گئی ہیں، اور یمنی حوثی اب براہ راست امریکن بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
جس کے بعد خطے میں امریکن فوجوں کا مزید جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے اور تازہ کارروائیوں میں یمنی حوثیوں کی طرف سے امریکن جدید ڈسٹرائر کو ایک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جس کی امریکہ کی جانب سے تصدیق بھی ہو گئی ہے، اور امریکہ نے اس کارروائی میں امریکن جہاز اور فوجوں کو نقصان پہنچنے کی بھی تصدیق کی ہے۔ تاہم نقصان کی معلومات مہیا کرنے سے گریز کر رہا ہے امریکہ، اور یمنی حوثیوں اور رشیا کے درمیان تعلقات اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں، جس کے مغربی ممالک کی جانب سے اس پر تشویش کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور ابتدائی معلومات کے مطابق یمنی حوثیوں کے ایک وفد بات چیت کے لیے رشین دارالحکومت پہنچا، جس کا مقصد رشیا کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ بات چیت کرنا ہے، اور یہ بات چیت کس نوعیت کی ہوگی تمام نکات کو خفیہ رکھا گیا، جبکہ دوسری طرف وہی ہوا نا جسے خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ رشیا اپنے طیارے کا ملبہ یورپ پر ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے کہ یورپ کو رشیا کے طیارے حادثے کی ہر صورت قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور اس میں مزید کارروائی کے لیے رشیا مختلف آپشنز پہ غور کر رہا ہے۔ اب مجھے یقین سے تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ طیارے میں یمنیوں کا ایک وفد تھا جو رشیا جا رہا تھا۔ اب یہ کس حد تک صحیح ہے یہ تو واللہ العالم، مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن یہ سیریس ہو گئی ہے کیونکہ رشیا نے اب سارے کا سارا بلیم جو یورپ کے اوپر ڈال دیا۔ لیکن یورپ میں کس ملک نے اس کا طیارہ گرانے کی سازش کی یا اس کی اطلاعات دی ہے، کچھ کیا، یہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔